نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ حضرات محترم اور ہانڈی بھاشا کی اس عالی شان جامع مسجد میں تشریف فرما غیور مسلمانوں، یا کل حضرت مولانا ابو صالح ندوی صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء شہر کشن گنج کی کال آئی کہ آپ حضرات کو تشریف لانا ہے۔ احباب بھی شرکائے دعوت تھے، تو اس لیے اور پھر مولانا ابو صالح ندوی صاحب کی مخلصانہ دعوت اور ان کی شخصیت جو قابل احترام ہے، یہ تمام باتیں اس بات کے لیے ہمیں آمادہ کر رہی تھی کہ ہم ضرور اس پروگرام میں شریک ہوں۔ اللہ کی توفیق سے حضرت مولانا شمیم ریاض ندوی صاحب، مولانا ساجد ندوی صاحب، مولانا عبد الوکیل قاسمی صاحب اور حافظ ذیشان صاحب بیلوا احباب کے ساتھ حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ یہاں آ کر میرے سینئر ساتھی مولانا معروف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، تو بہت پرانا تعلق تازہ ہوا۔ یہ اس طرح کی نشستیں جو مساجد کے اندر ہو رہی ہے، جس کام کو جمعیت علماء لے کر چل رہی ہے، مختلف تنظیموں کے ذریعے سے بھی یہ کام ہوتا ہے، لیکن جمعیت علماء جس تندہی کے ساتھ مساجد کے اندر اصلاح معاشرہ کے کام کو کر رہی ہے، یہ واقعی قابل مبارکباد ہے۔ ورنہ جلسے اور جلوس میں اور بڑی بڑی کانفرنسز میں اور 2 دن کے 3 دن کے جلسوں میں مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ لگتا ہے، اور فائدہ کچھ تو ہوتا ہوگا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ ان چھوٹی چھوٹی نشستوں میں، مساجد کے اندر منعقد ہونے والی ان اصلاح معاشرہ کی نشستوں میں جتنا فائدہ ہو جائے گا، ان بڑے بڑے جلسوں میں اتنا نہیں ہو پائے گا۔ کچھ سمجھدار لوگ اگر انہی نشستوں میں شریک ہو جائیں، ان کو مدعو کر لیا جائے، بلا لیا جائے، ان تک بات پہنچا دی جائے، اپنا پیغام ان کے کانوں میں رکھ دیا جائے، تو انشاءاللہ یہ تبدیلی کا باعث بنے گی، یہ نشستیں انقلاب کا باعث بنیں گی یہ نشستیں۔ اس لیے اس طرح کی اصلاح معاشرہ کی نشستوں کی ازحد ضرورت ہے۔ علاقے علاقے، بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر، ہر جگہ مسلمانوں کے یہاں اس طرح کی نشستیں جو بالکل کم صرفے کے ساتھ منعقد ہو جائیں، ہونی چاہیے۔ 2-4 علماء کرام کو بلا کر کسی خاص موضوع پر گفتگو کر لی جائے، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، معاشرے کے غیور لوگوں کو، ذمہ دار لوگوں کو ایک پیغام پہنچا دیا جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو مساجد کے اندر سے اصلاح معاشرہ کی جو تحریک چلائی جا رہی ہے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے، یہ بہت اچھی تحریک ہے، اور اس تحریک سے جڑنے کی ضرورت ہے، اور اس تحریک کے پیغام کو لے کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، آج کا دور بڑا نازک دور ہے، ہم لوگ بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے،
اور فتنے بھی اتنے ہیں جنہیں آپ شمار نہیں کر سکتے کہ ایک فتنہ ہو تو اس سے مقابلہ کیا جائے، دو فتنے ہو تو ان سے مقابلہ کیا جائے، چند فتنے ہو تو فہرست بنا کر ان پر کام کیا جائے۔ یکے بعد دیگر فتنوں کا انبار ہے، فتنوں کی قطاریں ہیں۔ کن کن فتنوں سے آپ مقابلہ کریں گے؟ ابھی فتنہ ارتداد ہے، بعض جگہوں سے ختم نبوت پر حملے کیے جاتے ہیں، بعض جگہوں سے مسلمانوں کے آئلی مسائل بالکل بکھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا مسلم معاشرہ، اگر آپ اس کی تہ تک پہنچیں گے اور اس معاشرے کو کھنگال کر دیکھنا چاہیں گے تو یہ معاشرہ صرف اصلاح کے لائق نہیں بلکہ بہت زیادہ قابل اصلاح معاشرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ سے پہلے ہمیں معاشرے کی تشکیل کی ضرورت ہے۔ مسلم آبادی نے اب تک معاشرہ ہی تشکیل نہیں دیا، اس کی اصلاح تو بعد میں ہوگی۔ معاشرہ کہتے کسے ہیں؟ مسلم معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ مسلم معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو رکھتے ہیں، تعلقات جو مسلمانوں کے درمیان استوار ہوتے ہیں، ان تعلقات کی بنیاد دینی اصول اور شریعت کے ضابطے پر ہوا کرتی ہے، اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان سے دین کی نسبت پر ہے، شریعت کی نسبت پر ہے، قرآن اور حدیث کی نسبت پر ہمارا تعلق ہے کسی سے؟ پہلے ہمیں معاشرہ بنانا ہوگا، پھر اس معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو نکالنے کے لیے مہم چلانی ہوگی، تحریک چلانی ہوگی۔ ایک ایک برائی پر نشاندہی کر کے، ایک ایک برائی کو قلم زد کر کے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ڈور ٹو ڈور جانے کی ضرورت ہے، گھر گھر کے ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، ایک ایک آدمی تک دستک دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن پہلے ہمیں معاشرہ بنانا ہوگا۔ ماشاءاللہ جمعیت علماء بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اگر یوں بھی کر لیا جائے کہ جہاں جہاں ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں وہاں کے چند افراد کو ذمہ دار بنا کر اس پورے معاشرے اور اس پورے سماج اور اس پوری بستی اور اس پورے محلے کا ایک سروے کر لیا جائے کہ یہاں مسلمان آبادی کتنی ہے، یہاں مسلمانوں کے گھر کتنے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں ان کے بچے کتنے ہیں، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، وہ لڑکے کہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، اور اگر پڑھ رہے ہیں تو کہاں پڑھ رہے ہیں، کتنے بچے مدرسے جانے والے ہیں، کتنے بچے اسکول جانے والے ہیں، کس گھر کے اندر دینی ماحول کتنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ہم سروے کر کے سامنے نکال لیں گے تو پھر اس پر کام کرنے میں بہت آسانی ہوگی، اور پھر اس کے تحت اگر کام کیا جائے گا تو انشاءاللہ پہلے ہم معاشرے کی تشکیل میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر اس معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہم قدم اٹھائیں گے اس میں انشاءاللہ بہت زیادہ تاثیر ہوگی، بہت زیادہ اثر ہوگا، اور اس کا فائدہ بھی بہت انشاءاللہ اچھا نکلے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور نوٹ کر کے جو معاشرے کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ نوٹ کر کے اٹھیں کہ ہمیں کن کن بندوؤں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، نوٹ کر کے پھر وہ بعد میں اس پر عمل کی کوشش کریں۔ صرف نشستن برخاستن سماعت، گفتگو اور بولنا اور سننا یہاں تک بات نہ رہے۔ مقرر عاقب میں کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق برآمد فرمائے، تو کہنے سننے تک بات نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے بھی اور تمام احباب کو توفیق عطا فرمائے تمام باتوں پر عمل کرنے کی، ہمیں ایک صالح معاشرہ بنا کر صالح معاشرے میں رہنے کی اور معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔